عربی زبان میں ڈاک کے لیے برید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ڈاک کے نظام کو عربی میں دیوان البرید کہا جاتا ہے۔ ڈاک کے نظام کی ابتدا کا سہرا بھی مسلمان حکمرانوں کے سر جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اس محکمہ کا کام سرکاری ڈاک وغیرہ لے کر ملک کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک پہنچانا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ محکمہ عوامی حیثیت اختیار کر گیا۔ خطوط کی ترسیل ایک زمانہ سے انسان کا مسئلہ رہا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور حسین یادوں کا یہ دور ختم ہو کر انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال رہا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، یہ ہے تھارٹی بنگلہ۔ جیسا کہ ہم نے جیلم کی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دکھایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بنگلے تھے یہ اس وقت کس طرح کا کام کرتے تھے۔ یہ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کی نے اس پہ محنت کی ہے، اور یہ اسی طریقہ سے ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ ڈاک چلا کرتی تھی، اور ان کے پاس جو ہے وہ گھوڑے آتے، ایک چوکی پہ وہ خطوط دیتے، پھر وہ اگلا جو گھوڑے اس چوکی سے نکلتے آگے تک پہنچتے۔ تو یہ جو تھارٹی بنگلہ ہے، یہاں بھی جیلم سے ڈاک یہاں پہنچا کرتی تھی، یہاں گھوڑوں ہوتے تھے، گھوڑوں کے ذریعے یہاں پہنچتی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھارٹی بنگلہ 1927 کو یہ قائم ہوا، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے 20 سال پہلے یہاں قائم ہوا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو وہ عمارتیں بھی دکھاتے ہیں جہاں ڈاک پہنچتی تھی، جہاں گھوڑے ہوتے تھے۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھارٹی بنگلہ کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلوں، یہ دیکھیں سارے سائڈ پہ جنگل ہے۔ تو یہ 1927 تھارٹی بنگلہ وجود میں آنے والا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جیسے اندر داخل ہوئی ہیں تو یہاں پہ کوئی جانور وغیرہ اندر کی طرف نہ جائے، ایسی جالی لگائی گئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آپ کو پورا وزٹ کراتے ہیں۔ یہ ڈاک بنگلہ ضلع تلنگانگ اور ضلع خشاب کی باؤنڈری پر واقع ہے۔ ہم آج آپ کو مکمل ڈاک بنگلہ کا وزٹ کروائیں گے اور تازہ دم گھوڑے اور گھوڑ سواروں کی رہائش بھی آپ کو دکھائیں گے۔ برصغیر پاک و ہند میں عظیم اسلامی لیڈر شیر شاہ سوری نے برق رفتار ڈاک کا نظام قائم کیا تاکہ ڈاک وقت پر پہنچے اور حکومتی انتظامات میں تیزی آئے۔ اس کے لیے جگہ جگہ راستوں پر ڈاک کے لیے مخصوص چھاونیاں قائم کی، جہاں ڈاک کے ذمہ داران کے لیے تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ملک کی طول و عرض میں ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں۔ ملک کے مختلف حصے اور اطراف کی جانب ڈاک لے کر روانہ ہوتے تھے اور منزل مقصود تک بحفاظت پہنچاتے تھے۔ محکمہ ڈاک سے ملک کے دور دراز علاقے ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے۔ یہ سامنے نظر آنے والے کمرے، یہ جو پرانی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گھوڑ سوار ڈاکیوں کی تھی۔ یہ جو ڈاکیے تھے، گھوڑ سوار تھے جو ڈاک پہنچاتے تھے، یہاں ان کی رہائش تھی، اور اس مقام پر جیلم سے گھوڑوں کے ذریعے ڈاک یہاں پہنچتی تھی، اور پھر یہاں سے تازہ دم گھوڑ سوار دستے خطوط لے کر اپنے اپنے مقام کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اور یہ جو عمارت ہے، یہ کافی عرصہ غیر آباد رہنے کے بعد یہاں محکمہ جنگلات آ گیا، اس کے زیر استعمال رہی۔ تقریباً 2 سال قبل محکمہ جنگلات کی الگ سے عمارت کا قیام وجود میں آنے کے بعد اس کو خالی کر دیا گیا۔
اس ڈاک بنگلہ کی رہائش گاہ کے بیک سائڈ پر گھوڑوں کے لیے جو کمرے بنائے گئے تھے، آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی جی تیز رفتار گھوڑوں کی رہائش گاہ جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں کتنی مضبوط پتھر لگی ہوئی تھی اور چونا کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑا گیا آپس میں۔ یہ لکڑی کی لگی باڑ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈاک گھوڑے جو تھے یہ اس وقت کیا جب گھوڑوں کو باہر گھمانے کے لیے نکالا جاتا تو کسی بھی حادثہ سے بچنے کے لیے باڑ لگائی گئی تھی، کیونکہ نیچے آپ دیکھیں تو بہت بڑی کھائیاں ہیں، بہت جو ہے اوپر ہم پہاڑ کے اوپر یہ بنایا گیا تھا بنگلہ، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیاں کھائیاں ہیں۔ تو اسی لیے یہ باڑ لگائی گئی تھی تاکہ کوئی کسی قسم کا حادثہ پیش نہ آئے۔ اور یہاں سے ہی جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے چند منٹ کے فاصلے پر اسی جنگل میں بہت ہی خوبصورت چنجی نیشنل پارک اور انفارمیشن سینٹر 15,000 سے زیادہ رقبے پر بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی جلد ہی ہم ویڈیو لے کے آئیں گے اور وہ بھی آپ کو خوبصورت علاقہ دکھائیں گے، وہ پرندے دکھائیں گے اور وہ پوری انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے اس کی۔ یہ ہے جی کچن۔ اس کچن میں گھوڑ سوار اور محکمہ کا کھانا تیار ہوتا تھا، جو آج بھی محکمہ جنگلات کے استعمال میں ہے۔ موجودہ دور میں موبائل فون اور ای میل نے پیغامات کی ترسیل کو اگرچہ بہت آسان بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ڈاک کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی اندرون ملک اور بیرون ملک رسائل و جرائد کی ترسیل کے لیے سب سے مؤثر اور سستا ترین ذریعہ ڈاک کا ہی ہے۔